الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم علامہ ڈاکٹر عابد علی قادری صاحب نے خوبصورت تلاوت قرآن پاک کی ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے لوگو، زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں وہ کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو شیطان کے نقش قدم پر چلنے سے صاف اور واضح الفاظ میں منع فرمایا ہے، کیونکہ شیطان ہمیں ان چیزوں کی طرف لے کر جاتا ہے کہ جس میں ہم کسی کا حق کھائیں، ہم ناپ تول میں کمی کریں، بے معنی کریں، اور وہ سب چیزیں حرام مال میں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتے ہیں کہ حرام مال کھاؤ، حلال مال کھاؤ، حلال رزق کھاؤ، کیونکہ حلال کے کمائی پہ یا حلال کھانے پہ پلا ہوا جسم اللہ کی راہ میں بہتر طور پر چلتا ہے۔ حرام مال جو ہے وہ ہمارے ساتھ ساتھ ہماری 3 نسلوں کو تباہ کرتا ہے۔ آج کے پروگرام کا ٹاپک ہے ہمارا حلال کمائی اور حلال مال۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے آج کے پروگرام کے ساتھ۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ ذوالفقار۔ پاکستان کے طول عرض میں جانبین میں طرفین نبسنے والے جملہ میرے اہلیان وطن آپ سب کو محمد عارف طیبی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع بہت اہمیت کا حامل ہے، بہت ضرورت وقت ہے کہ رزق حلال اور ہمارا معاشرہ کیا ہے۔ ہم یہاں پر دولت کمانے کے لیے کہ ہمیں اچھی گاڑی مل جائے، اچھا گھر مل جائے اور اچھی سوسائٹی مل جائے، اس دوڑ میں یہ بھول گئے ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے، مصطفیٰ کا فرمان کیا کہتا ہے، اور ہمارا دین جو دین فطرت ہے ہمیں کیا تعلیم کرتا ہے کہ رزق حلال کمانا جو ہے وہ عین عبادت ہے۔ لیکن ہم رزق تو کما رہے ہیں، لیکن کن ذرائع سے یہ ہم بھول گئے ہیں۔ سوسائٹی میں جو ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی جو دوڑ ہے اس میں کہیں یہ بھول گئے کیا اپنے بچے کو لقمہ حرام تو نہیں کھلا رہے، اور اس کے ثمرات نظر آتے ہیں ہمیں اس معاشرے کے اندر۔ کسی کا بچہ نافرمان ہے تو ہمیں نظر آتا ہے کہیں اس وقت اگر افسوسناک باتیں یہ ہیں کہ والدین کے اوپر جو ہے بچے ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ ہمارا میڈیا بھی دکھاتا ہے کہ فلاں بیٹے نے باپ پر ہاتھ اٹھا لیا، ایسا کیوں ہوا؟ وہ باپ بھی سوچے کہیں اسے لقمہ حرام تو نہیں کھلایا، کہیں کسی کے ساتھ ناجائز کوئی معاملہ تو نہیں کیا کہ یہ اس کے ثمرات ہیں کہ وہ رزق حرام کھلانے کی وجہ سے اس کا بچہ نافرمان ہے، اس کے اندر گھر کے اندر ایسی کوئی بیماری ہے جس کا اس کو پتہ نہیں چلتا۔ کیوں؟ کیونکہ رزق حرام جو ہے یہ اس کے ثمرات ہیں۔ اور اولیاء کے ہاں دیکھا گیا کہ ان کا ایک دستور تھا کہ وہ تعلیم فرمایا کرتے کہ رزق حلال کھلایا جائے، 2 وقت کی روٹی سکون کی مل جائے،
رزق حلال کی ہو تو یقین جانے اللہ تعالیٰ برکت بھی فرما دیتا ہے۔ اس وقت ہمارے پاس پیسہ تو بہت زیادہ ہے لیکن برکت نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ انشاءاللہ یہی بات کریں گے کہ رزق حلال کیا ہے، اس کے ثمرات کیا ہیں، اور ہمارا معاشرہ جو ہے کیوں بھول گیا ہے کہ ہم رزق حلال کمانا ہے، کیونکہ ہاتھ سے کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ جو اللہ کا دوست ہے پھر اس کی کیا شان ہوگی، کیا قدر و منزلت ہوگی، ہم انشاءاللہ تفصیلی کلام کریں گے، پینل کی جانب جائیں گے۔ ہمارے سے مستقل پینل کا حصہ ہیں ڈاکٹر عابد علی قادری ہمارے ساتھ ہیں، خوبصورت کلام کرتے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم، آپ کے آنے کا آج بھی بہت شکریہ۔ اور ہم کاروان علم کی بات کریں، علم کی فاؤنڈیشن کی بات کرتے ہیں، ساتھ ہم ان کی گفتگو بھی لیتے ہیں، موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں، ساتھ جو ہیں صحافی اور خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں۔ ہمارے ساتھ خالد ارشاد صوفی صاحب ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم۔ اور گوشہ نعت کے اندر ہمارے ساتھ جو تشریف فرما ہیں، نوجوان صنعت ہیں، باصلاحیت صنعت، خوش ذوق ہیں، آپ کو خوش آمدید، کاوش بھائی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہماری بہن بھی ساتھ موجود ہیں۔ بالکل، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں آمنہ سلطانی، وہ بھی خوبصورت آواز میں اپنی نعت پڑھیں گی۔ تو سب سے پہلے میرا خیال ہے نعت شامل کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اپنی گفتگو کا بھی آغاز کریں گے۔ آمنہ جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ماہ رمضان کا بڑا خوبصورت کلام۔ ہو گیا پھر خوشی سے یہ اعلان ہے، مومنوں آ گیا ماہ رمضان ہے، ہو گیا پھر خوشی سے یہ اعلان ہے، مومنوں آ گیا ماہ رمضان ہے، مسکراتا ہوا ہر مسلمان ہے، مومنوں آ گیا ماہ رمضان ہے، ہر طرف نور کے ہیں اجالے ہوئے، رحمتیں برکتیں ڈیرے ڈالے ہوئے، آیا کس شان سے رب کا مہمان ہے، دیکھ لو آ گیا ماہ رمضان ہے، ہو گیا پھر خوشی سے یہ اعلان ہے، مومنوں آ گیا ماہ رمضان ہے، اور سحر و افطار کا بھی عجب ہے سما، کھینچتی مسجدوں کی طرف ہے اذان، آج اترا ہوا جیسے قرآن ہے، دیکھ لو آ گیا ماہ رمضان ہے، اور روزے داروں کا رونا سلامت رہے، عشق رمضان سے تا قیامت رہے، روزے داروں کا رونا سلامت رہے، عشق رمضان سے تا قیامت رہے، مغفرت کا ہماری یہ سامان ہے، دیکھ لو۔ خوبصورت ماشاءاللہ پڑھ رہی تھی ہماری بہن، لیکن ہم جب نعت کا کہا جائے تو کوشش کریں یہاں پر بھی آنے والے دوست کو نعت پڑھیں، کیونکہ نعت حضور کی تعریف ہے، اور تلاوت کے بعد، رب کے کلام کے بعد، حضور کے نعتیہ دیوان کے بعد نعت پاک سے ہم سرور کرتے ہیں، سلسلے کو بڑھائیں گے۔ کاوش بھائی ساتھ میں چاہتا ہوں نعت پاک کے چند اشعار شامل ہو جائیں اور ہم جو ہیں نعت سے سرور حاصل کر سکیں۔
اگر مائک دے دیا جائے کاشف بھائی کو. قابض بھائی بسم اللہ کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نعت کے کچھ اشعار. ہے عشق محمد کا دستور جدا گانا، ہے عشق محمد کا دستور جدا گانا، جینے کی علامت ہے سرکار پہ مر جانا، اور طے کر کے یہ نکلا ہے گھر سے کوئی دیوانہ، طے کر کے یہ نکلا ہے گھر سے کوئی دیوانہ، اس بار مدینے سے واپس ہی نہیں آنا، ہے عشق محمد کا. اور سلمان کا شیدا ہوں، بہلول کا عاشق ہوں، سلمان کا شیدا ہوں، بہلول کا عاشق ہوں، کہتی ہے مجھے دنیا دیوانوں کا دیوانہ، ہے عشق محمد کا. جا پوچھ لے آدم سے مٹی ہے خراب اس کی، جا پوچھ لے آدم سے مٹی ہے خراب اس کی، جس نے بھی محمد کو اپنا سا بشر مانا، اور ہر روز ہی کرتا ہوں آقا کی ثنا اکبر، ہر روز ہی ہوتا ہے جنت میں میرا جانا. بریک کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارا ٹاپک آپ کی نظر ہے رزق حلال کے حوالے سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں. علامہ ڈاکٹر عابد علی قادری صاحب سے سب سے پہلے سوال کریں گے. علامہ صاحب اس پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کسب حلال کے حوالے سے، لیکن رزق حلال ایسا ٹاپک ہے جس پہ میرا خیال ہے اگر ہم روز بات کریں تو اس میں کوئی آپ کی طبیعت جو ہے نہیں بھرتی ہے، کیونکہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیز ڈالنا بہت ضروری ہے کہ رزق حلال دین میں کتنی ضروری ہے. آپ سے سوال یہ ہے کہ ہم لوگ بہت جلدی
بے صبرے ہو جاتے ہیں. جی جی. ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک مقام تک پہنچ جائیں اور فٹافٹ ہم بس پہنچنے کی کریں, اور اس چکر میں لوگ یہ بھی نہیں سوچتے کہ ہم جن ذرائع کے ذریعے وہاں تک جا رہے ہیں وہ حلال ذرائع ہیں یا حرام ہیں. کیا طبیعت میں ناشکرا پن, بے صبرا پن, یہ ایک دم سے آپ کو اس کے حرام کی جانب لے کر جاتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں قصب حلال کے حوالے سے چند چیزیں پیش کرتا ہوں, پھر آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز اپنے کاشانہ نور مبارک سے مسجد نبی شریف میں جلوہ گر ہوئے. صحابہ اکرام ایک ہلکے کی مانند میں جلوہ گر ہیں اور آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. ایک صحابی کہنے لگے آدم علیہ السلام کی بڑی فضیلت ہے, اللہ نے انہیں صفی اللہ بنایا, اللہ نے انہیں نائب اللہ بنایا, اللہ نے انہیں اپنے دست نور سے خود تخلیق فرمایا, ان کی بڑی شان ہے. دوسرے صحابی کہنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بڑی شان ہے, اللہ نے انہیں کلیم اللہ کہا, ان سے کلام فرمایا, بلا حجاب ان سے گفتگو ہوئی. پھر اسی طرح فرمایا نہیں ابراہیم علیہ السلام کی بھی بڑی شان ہے, اللہ نے انہیں خلیل اللہ کہا, اپنا دوست کہا. پھر حضرت عیسیٰ کی بڑی شان ہے, اللہ نے انہیں روح اللہ کہا. حضور جلوہ گر ہوئے, فرمایا تمام انبیاء کی بڑی شان ہے, تمام انبیاء اپنے اپنے دور میں اپنے اپنے ادوار میں آئے اور اللہ نے ہر نبی کو ایک خاص فضیلت عطا فرمائی. انا حبیب اللہ, اللہ نے مجھے اپنا حبیب بنایا, میں حبیب اللہ ہوں. اب حبیب اللہ کہا اور رب تعالیٰ نے کس وجہ سے کہا؟ فرمایا الکاسب حبیب اللہ, جو کسب حلال کمانے والا ہے وہ اللہ کا دوست ہے, وہ اللہ کا حبیب ہے. اب آپ دیکھیں کسب حلال کی شان کہاں تک جاتی ہے. قرآن مجید برہان رشید میں اللہ تبارک و تعالیٰ رزق اور کھانے پینے اور انسان کی معیشت اور انسان کے معاش اور ذریعہ معاش کے متعلق ایک اصول ذکر کیا. رب فرماتا ہے ان اللہ هو یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, اللہ نے ایک قانون بنا دیا ہے, اللہ جسے چاہے زیادہ رزق عطا فرمائے, جسے چاہے کم عطا فرما دے. اور رزق کی تنگی اور فراغی یہ اللہ کے دستے قدرت میں ہے. ہم جتنی دوڑ لگاتے چلے جائیں, جتنے بے صبرے ہوتے چلے جائیں, یا اپنے نفس کو جتنا پالتے چلے جائیں, ہماری خواہشات بڑھتی ہیں, اس لیے ہمیں اپنا رزق کم نظر آتا ہے. جب ہماری ضروریات بے جا ضروریات بڑھنے لگتی ہیں, ہمارا لائف سٹائل چینج ہوتا ہے, تو ہمارا رزق کم نظر آتا ہے. ہم اپنے رزق پہ قناعت نہیں کرتے, جو اللہ کی جانب سے آ رہا ہے اس پہ ہم راضی بر رضا نہیں رہتے, تو پھر بے صبری کا عنصر پیدا ہوتا ہے. پھر ہم بے صبرے ہونے لگتے ہیں, اور جب ہماری خواہشات اتنی طول پکڑ جاتی ہیں جن کی حاجت نہیں تھی, ضرورتیں رب ضرور پوری کرتا ہے, یہ اللہ کا وعدہ ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, یہ اللہ کا وعدہ ہے. زمین پہ کوئی بھی چلنے والا ہے, اس کا رزق اللہ کی جانب ہے, اللہ کے ذمہ کرم پہ ہے. رب تعالیٰ انسان کو بھوک کی وجہ سے نہیں مارتا, حتیٰ کہ وہ مخلوق اور وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے, جو رب تعالیٰ پہ ایمان بھی نہیں رکھتے, جو ہمارے نزدیک مومن بھی نہیں ہیں, رزق ان کا بھی بند نہیں ہوتا, رب انہیں رزق سے خالی نہیں کرتا. اچھا, آپ کے سوال پہ ہی ایک ملتا جلتا سوال ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اس فلانے شخص کے اعمال کی وجہ سے اس کے حالات ایسے ہو گئے, اس کو رزق نہیں مل رہا یا اس کے برے حالات ہیں. کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کے برے اعمال کی وجہ سے اس کے آگے یہ چیزیں آتی ہیں؟ جی جی, جو اس میں ہے کہ اگر کوئی شخص برائی میں آگے چلا جائے تو اس کی معیشت تنگ کر دی جاتی ہے. فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا, قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ جب تم گناہوں کی طرف چلے جاؤ گے اور میرے ذکر سے منہ موڑ لو گے, ذکر الہیہ میں کمی کر دو گے اور ذکر سے انحراف کرو گے, تو میں تمہاری معیشت تنگ کر دوں گا. تنگ سے مراد یہ ہے کہ رزق اللہ نے انسان کے پیدا ہونے سے پہلے لکھ دیا ہوا ہے. ہر شخص کا دنیا میں آنے سے پہلے اس کا رزق لکھا جاتا ہے, لیکن فراغی کہاں آتی ہے, وسعت کہاں آتی ہے؟ رزق ایک مخصوص لکھا ہوا ہے, لیکن دنیا میں آ کے برکت ڈال دی جاتی ہے. ایک شخص کا رزق لکھا مخصوص ہے, لیکن اس میں برکت اتنی ہے کہ وہ کم پیسوں میں کم رزق میں بہت سے کام کر لیتا ہے. اور ایک شخص کا رزق اتنا وسیع ہے لیکن وہ پھر بھی بے صبرا نظر آتا ہے, اس کی ارننگ اتنی زیادہ ہے. روزمرہ آپ بہت سے لوگوں سے انٹرویو کرتے ہیں اور آپ کا میل جول ہوتا ہے, سوسائٹی میں آپ لوگوں سے ملتے ہیں, ان کی ارننگ اتنی زیادہ ہے, انکم اتنی زیادہ ہے, لیکن وہ خود پریشان ہے. وہ کہتے ہیں کہ ابھی 5 سے 10 تاریخ نہیں ہوتی اور ہماری جیب خالی ہو جاتی ہے. اور ایک غریب ہے اور اس کا 1% بھی نہیں وہ کماتا, لیکن سارا مہینہ وہ خوش ہے. اس کی محدود سی سیلری ہے جس میں وہ اپنے بیوی بچے بھی پال رہا ہے, رشتہ داری بھی نبھا رہا ہے, وہ کھا پی بھی رہا ہے. اس میں وجہ کیا ہے؟ ہمارے نماز پڑھا کرو, تمہاری عمر اور رزق میں برکت ہو جائے گی. اب یہ مشروط چیزیں ہیں, ذکر کیا کرو رزق بڑھ جائے گا. کچھ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدر میں بھی معلق رکھی ہیں کہ جیسے نماز پڑھو گے تو برکت ہوگی, نہیں پڑھو گے تو نہیں ہوگی. اللہ نے اختیار دے دیا نا انسان کو, کلی اختیار بھی نہیں عطا فرمایا اور بالکل مجبور محض بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو نہیں بنایا. تو لہٰذا رزق کا جو تعلق ہے
کسب حلال سے پہلے جہاں رزق ملنا ہے، رزق کا تعلق اللہ کے ذکر کے ساتھ ہے، رزق کا تعلق انسان کی نماز اور سجدہ ریزی کے ساتھ ہے۔ اب دیکھیں فجر کے متعلق حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ فجر کے لیے اٹھتا ہے اور سجدہ ریز ہوتا ہے، رب تعالیٰ اپنی شان کے مطابق جو ہے وہ آسمان دنیا پہ روز جلوہ گر ہوتا ہے۔ جو تہجد گزار ہیں، جو شب زندہ دار ہیں اور نیم شبی میں جو اللہ کی بارگاہ میں آو فغاں کرتے ہیں، آہوزاریاں کرتے ہیں، ان کے متعلق فرمایا کہ رب تعالیٰ خود فرماتا ہے اے بندو مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو۔ اب رزق کا وقت صبح تھا، جب ہم سجدہ ریز ہوں تو رزق ملے گا، اس وقت ہم سوئے ہوئے ہیں، یہی وجہ کہ رزق میں برکت نہیں آ رہی۔ جب رزق ملنے کی باری تھی تو ہم تو اپنے بستر پہ تھے، ہم مصلی پہ نہیں تھے، ہمیں مصلی پہ ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ وجہ ہے کہ رزق میں کمی آ رہی ہے اور ہمارا معاش جو ہے، ذریعہ معاش ہونے کے باوجود بھی ہم پریشان ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ سے لو لگانی چاہیے۔ خوبصورت بات کر رہے ہیں، ساتھ ہمارے پاس خالد بھائی موجود ہیں۔ خالد بھائی، صوفیہ اکرام کے ہاں ایک طریقہ دیکھا گیا کہ وہ خود بھی اپنے ہاتھ سے کمایا کرتے اور کما کر خانقاہوں میں لنگر کو فراہم کیا کرتے۔ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ لاہور ہے، خطہ صوفیہ کا ہے، کیا کہیں گے؟ صوفی عارف بھائی ہوتا ہی وہ ہے جو خود کماتا ہے، دوسروں کی کھاتا نہیں ہے صوفی۔ واہ 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 واہ، صوفی کماتا ہے اور کھلاتا ہے۔ واہ واہ واہ، صوفی تو آپ پہنچتے ہی اس بات میں، اور اس سے آگے بات بڑھائیں کہ سوسائٹی میں ہم سارے موو کرتے ہیں، تعیشات کی جو ایک چیلنج ہے، ہر طرف اچھی الیکٹرانکس، اچھا لباس، اچھی خوراک، اچھی گاڑی، اچھے تعلیمی ادارے، سیاحت، اچھی گاڑیاں، اتنی ساری جو ہے آسائشیں، اور اس کی دوڑ میں جو شخص رزق حلال کما رہا ہے، میرا خیال ہے کہ وہی ولی اللہ ہے، وہ جہاد کر رہے ہیں، وہی جہاد کر رہے حلال ہیں۔ کمانا بھی جہاد ہے۔ اور بالکل یہ بھی جہاد ہے نا کہ آپ اپنے نفس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ کا دل چاہتا ہے کہ آج میں بچوں کو اچھے ہوٹل میں لے جاؤں، ریسٹورنٹ میں لے جاؤں، کو 5,000 کا ایک وقت میں کھانا کھلا دوں، لیکن آپ اس کو روٹی دال کھلاتے ہیں جو کہ آپ نے اپنے رزق حلال میں کمائی ہوئی۔ تو بالکل ایسا ہی ہے جی، ولی ہے جو رزق حلال کے لیے کوشش کرتا ہے، اور جس نے، اور میں کہتا ہوں اس کی شان ہی کوئی اور ہوتی ہے جس کا اپنے نفس پہ قابو ہے، جس کا اپنی خواہشوں پہ قابو ہے، اس سے بڑی ہمارے بلیسنگ نہیں۔ آپ کا گھوڑا جو ہے نا بہت بے لگام ہو گیا ہے۔ بے لگام خالد ہو بھی گیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اگر ہم جس طرح بات کی ڈاکٹر صاحب نے کہ اذکار کا تعلق جو ہے وہ بڑا جوڑا گیا کہ اگر آپ نماز پڑھیں تو عمر دراز ہوگی۔ اچھا عربی ایک اور یہاں میں ذکر کرتا چلوں کہ جیسا کہ قرآن کی ڈاکٹر صاحب نے آیات تلاوت فرمائی اور ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ بے حساب رزق دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے، لیکن دوسری طرف دیکھیں کہ اللہ نے حلال، حضور کی مسنون دعا ہے صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی، کہ وہ کہ اللہ دعا مانگے اللہ سے حلال واسع طیب رزق کے لیے، کہ یعنی آپ کھلے رزق کے لیے کوشش بھی کر سکتے ہیں، آرزو بھی کر سکتے ہیں، دعا بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ ہو حلال۔ یعنی انسان کو، جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے دین اسلام کی، وہ یہی ہے کہ واسع وسیع رزق حاصل کرنے کے لیے روکا نہیں گیا، اس کی کوشش سے نہیں روکا، لیکن جائز طریقے سے۔ اچھا رزق بھی ایک نعمت ہے نا، آپ کے پاس حلال واسع رزق ہے تو آپ نیکی کما سکتے ہیں، بہن بھائیوں کے کام آ سکتے ہیں، صلہ رحمی کر سکتے ہیں، زکوٰۃ دے سکتے ہیں، صدقہ دے سکتے ہیں، احسان کر سکتے ہیں، اور جو ہے صدقہ جاریہ کے لیے کوئی نہ کوئی مسجد بنا سکتے ہیں، اسکول قائم کر سکتے ہیں، کوئی نیکی کر سکتے ہیں، تو وہ رزق سے ہی ہے، لیکن اصول وہی ہے کہ رزق حلال۔ اچھا علامہ صاحب ایک اور چیز ہے کہ رزق حلال ہمارے ذہن میں آتا ہے، رزق حلال جب کمانا ہے تو دھوپ میں نکل کے کام کرنا ہے اور پھر کیا کہتے ہیں ہاتھ سے کام کرنا ہے، لیکن کئی لوگ ایسے ہیں کہ وہ رزق حلال تو کما رہے ہیں، یعنی کہ ان کی جاب ہے، ٹھیک ہے، وہاں سے وہ ارننگ کرتے ہیں، اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہیں، وہ جو ٹائمنگ جاب کی پوری ادا کرتے ہیں، ذمہ داری سے کام کر رہے ہیں، تو ان کا یہ رزق حلال میں شمار ہوتا ہے نا، وہ ان کا لیونگ سٹائل ہے، جو ان کی ایجوکیشن کو اس لیول پہ لے آئی ہے کہ وہ اس انداز سے کام کر رہے ہیں کہ اگر بیٹھ کے کما رہے ہیں، اس سے لگا ہوا، تو اس میں لوگ کہتے ہیں یار یہ تو دیکھو نا حرام کماتا ہے، کتنے سکون سے بیٹھا ہوا ہے، تو لوگوں کا ایک ہے نا کنسیپٹ لوگوں کا، تو اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں یہ اللہ کی تقسیم ہے، یہ رب تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ حضور کے صحابہ اکرام کی مثال ہمارے سامنے، ان کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں۔ ایک طرف دیکھیں حضرت صہیب رومی نظر آتے ہیں، ایک طرف ہمیں سلمان فارسی نظر آتے ہیں، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آتے ہیں، ان کا ایک لائف سٹائل دیکھیں، اور ایک طرف حضرت عثمان غنی نظر آتے ہیں، عبد الرحمن بن عوف جیسی ہستیاں نظر آتی ہیں کہ جب وہ بانٹنے پہ آتے ہیں تو پورے مدینے کو بانٹا کرتے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، دیکھیں نا دونوں ہیں،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میں کسی میں یہ نہیں کہا کہ یہ صرف یہ ٹھیک، دونوں ٹھیک ہیں. کیوں؟ وہ اللہ کی تقسیم ہے. صوفی صاحب نے ایک بڑی اچھی طرف توجہ دلائی کہ وسیع رزق کمانا گناہ نہیں ہے، بالکل جائز ہے. آپ دیکھیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیران پیر، دیکھیں اولیاء کے مقتدا ہیں اور اولیاء کے رہنما ہیں، ان کے اپنے بحری جہاز تھے. اب آپ تصور کریں ان کا بزنس کس لیول پہ ہوگا. ایک روز درس قرآن دے رہے ہیں، خادم آیا، اس نے کہا جی حضور وہ ہمارا بحری جہاز جو لنگر انداز ہونے والا تھا وہ ڈوب گیا. آپ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین. گفتگو جاری رہی. تھوڑی دیر کے بعد پھر وہی خادم آیا، حضور خبر دوبارہ آئی ہے کہ الحمدللہ بچ گیا. آپ نے پھر کہا الحمدللہ رب العالمین. انہوں نے کہا حضور دونوں بات پہ، غم اور خوشی پہ آپ نے ایک ہی جملہ کہا. فرمایا میں نے اپنے دل سے پوچھا جب وہ ڈوبا تو میرا دل ڈوبا تو نہیں تھا، کہیں میرے دل میں تکلیف تو نہیں ہوئی تھی، کہیں مجھے اس کے کھو جانے کا غم تو نہیں آیا، میرا دل مستقیم رہا، اس میں کوئی ملال نہیں، کوئی فرق نہیں آیا، اس میں کوئی جنبش نہیں آئی. جب اس کی خوشی کی خبر آئی تو پھر میں نے دل سے پوچھا خوش تو نہیں ہوا، وہ پھر خوش نہ ہوا. تو آپ نے فرمایا رزق وسیع کمانا بھی جائز، اسے لینا بھی جائز، لیکن اسے دل میں جگہ دینا ناجائز ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مثال ذکر کی. آپ دیکھیں اس وقت موجودہ دور میں آپ کمپیئر کریں بحری جہاز جس کا ہوگا وہ کتنا آدمی ہے، اس کی رزق کی کیا وسعت ہوگی جس کے ذاتی اپنے مطلب. اچھا اس سے ایک اور نقطہ بھی سامنے آتا ہے کہ جو صوفیاء کے ہاں کمانا بہت اہمیت کا حامل تھا. صرف مسجد پر بیٹھ کر جو ہے پیسے اکٹھے کرنا اور کھانا جہاں وہ کام نہیں تھا. جی بالکل ایسے ہے، آپ کا اپنا ذاتی بزنس تھا. کوئی صوفی دیکھ لیں پنجاب میں بھی جتنے صوفیہ کرام ہیں جنہوں نے اسلام کی ترویج کی ہے، فروغ کیا ہے، سب دیکھ لیں ان میں کسی کی حیات میں یہ بات نہیں ملتی کہ وہ بیٹھے رہتے تھے اور صرف نظر نیاز میں تھے اور تبلیغ کرتے تھے. سب نے ذاتی بزنس کیا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پہلے صوفی ہیں، کپڑے کی تجارت کی ہے آپ نے خود بزنس کیا ہے. امت کے سب سے پہلے صوفی آپ ہیں. آپ سے لے کے آج تک جتنے صوفی آئے انہوں نے خود تجارت کی، اس لیے کما کے جو کھلایا جاتا ہے نا اس کی لذت اور ہوا کرتی ہے. اور آپ نے کہا کہ دیکھیں یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ جس کو جو عطا فرما دے. اگر وہ رزق حلال کسی اپنے آفس میں بیٹھ کے کما رہا ہے یہ وہ بھی اس کا رزق حلال ہے، اگر وہ دھوپ میں بیٹھا سڑک کنارے کما رہا ہے تو اس کا بھی رزق حلال ہے. دونوں کے لیے ہم کہیں گے القاسب و حبیب اللہ، دونوں اللہ کے دوست ہیں. یہ اللہ کی تقسیم ہے. یہ بالکل اللہ کی تقسیم ہے. اور جیسے کہ ہم اپنے پچھلے پروگرام میں بات بھی کر رہے تھے کہ اللہ کی تقسیم سے راضی نہ ہونا یہ ناشکری میں آتا ہے. بالکل جیسے ہم حسد کے حوالے سے بات کر رہے تھے اس میں یہ آ رہا تھا. اچھا صوفی صاحب کہتے ہیں کہ ناشکری کا لفظ جو ہے کاش اگر یہ ہم اپنی ڈکشنری سے نکال دیں تو شاید ہمارے بہت سے معاملات جو ہیں وہ آسان ہو جائیں، ہماری زندگی شاید آسان ہو جائے. کیونکہ جب کاش آ جاتا ہے تو ہمیں محرومی آتی ہے. احساس محرومی کی وجہ سے جو ہے ہم لوگ کہتے ہیں کہ اچھا ہم اس کا بھی حق کھا لیں اس کا بھی کھا لیں تاکہ ہمیں یہ چیز پوری ہو جائے. اچھا میں پیچھے بھی ایک نشست میں بات ہو رہی تھی تو کاش کہتا ہی وہ ہے جو محنت نہیں کرتا. واہ خوبصورت. جس نے تعین کیا ہوا ہے، اپنی منزل کا تعین کیا ہوا ہے، رزق میں نہیں کسی مقام لینے میں، تو اسے کاش کہنا ہی نہیں پڑتا. بہت اچھا، وہ تو لگا ہوا ہے، وہ تو کیلکولیٹڈ ہے. اور یہ انگریزی کا ایک مقولہ ہے جس کی میں آسان سی یہاں آپ سے الفاظ میں شیئر کرتا ہوں کہ جب آپ طے کر لیتے ہیں نا رزق حلال بھی کمانے کی بات کر لیں، یہ ایک مقصد حیات ہے نا. جب آپ طے کر لیتے ہیں کہ میں نے رزق حلال کمانا ہے یا کوئی بھی جائز خیر والے کسی مقام پہ جانا ہے تو پوری کائنات اس سازش میں شریک ہو جاتی ہے کہ آپ کامیاب ہوں. تو رزق حلال سے اپنے بچوں کو اچھی زندگی دینا، آسائش والی زندگی دینا 100% پاسبل ہے. اور یہ ایک موچی ہے. یہ بھی شامل آپ کر دیں اس بات کو کہ ہم جہاں پر ہم بچوں کو رزق حلال کی بات کرتے ہیں ہمیں جو ہے یہ بچوں کو تعلیم بھی کرنا ہے. آگے اپنے بچوں کو ہم بچوں کو تعلیم بھی ساتھ کریں. اس طرح بہت ساری باتیں ہم تعلیم کرتے ہیں، یہ بھی سکھانا ہے کہ بیٹا رزق حلال ہی کمانا ہے. ہم کہتے ہیں دیکھو آپ کے فلاں جو ہے نا کزن نے یہ گاڑی لے لی ہے، دیکھو اب تو فلاں سوسائٹی میں گھر لے لیا. بچہ اس دوڑ میں ہوتا ہے میں نے بھی جو ہے نا فٹافٹ یہ گاڑی لینی ہے، اب کس طرح لینی ہے یہ نہیں بتایا جاتا. سر مثالیں موجود ہیں. ایک تو یہ کہ جو سٹوڈنٹس ہمارے پاس بھی آتے ہیں، اسکالرشپس کے آتے ہیں، پیرنٹس ساتھ آتے ہیں، تو مجھے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ والدین نے بچے کو یہ بات کلیئر کی ہوئی ہے کہ بیٹا وہ بہت سارے سرکاری محکموں میں ایسوں میں ہوتے ہیں کہ وہ رشوت لے سکتے ہیں، لیکن وہ جو ان کا ہوتا ہے وہ صاحب بتایا ہوتا ہے اور بچے کو بھی اولاد کو بھی باور کرایا ہوتا ہے کہ بچے میرے پاس تو یہی ہیں، محنت کر لو، کہیں سے اسکالرشپ مل جائے گی، کوئی ٹیوشن پڑھا لو. اور اس کے ساتھ بہت سارے پیرنٹس ایسے بھی میں نے سوسائٹی میں دیکھے ہیں جو خود بھی ذلیل ہو رہے ہیں، دھکے کھا رہے ہیں
اور اولاد کو بھی ڈپریشن دے رہے ہیں. آپ نے عارف صاحب صحیح بات کہی کہ وہ اولاد کو یہ بات بتاتے ہی نہیں کہ میرا اصل میں جو رزق حلال ہے اس کا والیوم کیا ہے. وہ پیرنٹس امپریشن یہی دیتے ہیں کہ ہم انداتا ہیں تمہارے, ہم خدا ہیں تمہارے, تم نے جو کہنا دے دینا ہے. تو جب آپ یہ امپریشن دیں گے ایک اولاد کے لیے تو پھر آپ حرام. میں کہتا ہوں آپ بھی شامل کریں. ہمارے ہمیں جو خوبصورت صنعتیں ہیں سائیگال سے تعلق ہے, اور پورے پنجاب میں, اگر یوں کہوں کہ پورے پنجاب کے علاوہ پاکستان پورے میں نعت کے تعلق سے بھی جانے جاتے ہیں. ظہیر عباس فریدی ہمارے ساتھ آ جائیں, آپ کو خوش آمدید بھی کہیں گے, چاہیں گے نعت پاک شامل کریں. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں تھوڑا سا اپنے لیے دعاؤں میں اضافہ کرنے کے لیے یہ کلیئر کروں گا. آپ نے سائیوال سے کہا ہے, تو دیوال پور سے اچھا ماشاءاللہ سٹی سے بلانگ کرتا ہوں. میرے اپنے لوگ جو چاہنے والے جو دعائیں کرتے ہیں علاقہ کے, تو میں نے کہا شاید وہ مائنڈ نہ کریں کہ یہ سائیوال ایک دم کہاں سے چلے گئے. وہ ڈویژن وہ ہے نا. تو تو شکریہ آپ کا اور پوری ٹیم کا, اور میں بلا تاخیر ایک نعت پاک کے چند اشعار پیش کرتا ہوں. ایک نظر سید ابرار رسول عربی, ایک نظر سید ابرار رسول عربی, در پہ حاضر ہے گناہگار رسول عربی, ایک نظر سید ابرار. کیا کہوں حال دل زار رسول عربی, کیا کہوں حال دل زار رسول عربی, تو ہے دانائے اسرار رسول عربی, ایک نظر سید. خواب میں تو نے بصیری کو ردا بخشی تھی, خواب میں تو نے بصیری کو ردا بخشی تھی, ہو کرم مجھ پہ بھی ایک بار رسول عربی, ہو کرم مجھ پہ بھی ایک بار رسول عربی. اور بہت قابل غور شعر ہے, ہر مومن کے جو دل کی صدا ہوتی ہے اسے بہت خوب انداز میں پیش کیا گیا. دے میری روح تپیدہ کو سکون دایوں, دے میری روح تپیدہ کو سکون دائم, بخش دے سایہ دیوار رسول عربی, بخش دے سایہ دیوار کہ جز تیرے قول تسلی دل رنجور کو دے, بجز تیرے